کہ ورب کی پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز کیا ہوتی ہیں اور انہیں کیسے بنایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو بھی وربز کی ان مختلف فارمز کو سیکھنا ہوتا ہے۔ ویسے تو وربز کی 8 فارمز پر ایک ویڈیو پیش کی جا چکی ہے جو آپ ہماری گرامر پارٹس آف اسپیچ والی پلے لسٹ پر اور نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر ورب کی پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی سینٹنس میں ورب کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ ورب جملے میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ کہیں پر یہ ایکشن ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو کہیں یہ ٹینس بناتے ہیں، کہیں یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو کہیں ایڈجیکٹو، کہیں نیگیٹو سینٹینسز اور انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے میں مدد کرتے ہیں تو کہیں مختلف قسم کے ایکسپریشنز جیسے ریکویسٹ، انٹینشن، کمانڈ، پاسبلٹی وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو وربز بیس فارم میں ہوتے ہیں مگر مختلف کام لینے کے لیے ان میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ تمام وربز میں یہ تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ٹو ڈو وربز یا ماڈل آگزیلری وربز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایکشن وربز کو تبدیل کر کے مختلف کام لیے جاتے ہیں جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے۔ ایکشن وربز کو ان 8 قسموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے: بیس، انفینیٹیوز، بیئر انفینیٹیوز، پریزنٹ، پریزنٹ پارٹیسپل، پاسٹ، پاسٹ پارٹیسپل اور جیرنڈز۔ اس ویڈیو میں ان میں سے پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ورب کی پریزنٹ فارم کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ وربز کی فارمز صرف ایکشن وربز کی ہوتی ہیں، لنکنگ وربز یا دوسرے آگزیلری وربز اور ماڈل وربز کی نہیں ہوتی۔ ایکشن وربز کی کچھ یہ مثالیں دیکھیں: سنگ، سلیپ، ڈرنک، واک، رن، ٹاک، ویپ، لاف، کلین، رب وغیرہ وغیرہ۔ ورب جب اپنی بنیادی یعنی بیسک شکل میں ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی اضافہ یا تبدیلی نہیں ہوتی، تو اسے اس کی بیس فارم یا پریزنٹ فارم یا روٹ ورڈ کہا جاتا ہے۔ ابھی دکھائی جانے والی آپ کے سامنے موجود ایکشن وربز کی مثالیں ورب کی بیس فارم یا پریزنٹ فارم کہلائیں گی۔ انہیں بنیادی لفظ یعنی روٹ ورڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ورب کی پریزنٹ فارم کے یہ 3 استعمال ہیں: پہلی، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے بنانے کے لیے، دوسری، امپریٹیو سینٹینسز بنانے کے لیے اور تیسری، ماڈل وربز کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ان کا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں استعمال دیکھتے ہیں۔ انہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر ہو تو ورب کے آخر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تھرڈ پرسن سنگولر والے سبجیکٹ کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں یہ بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا جملوں میں استعمال دیکھیں۔ یہ تمام جملے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہیں۔ آئی رن ویری فاسٹ، میں بہت تیز دوڑتا ہوں، ورب کو پریزنٹ فارم میں بغیر تبدیل کیے ہوئے استعمال کیا گیا ہے۔ وی ڈسکس ہاٹ ٹاپکس، ہم سرگرم موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں، ورب کو پریزنٹ فارم میں بغیر تبدیلی کے استعمال کیا گیا ہے۔ ہی ٹیچز ان اے اسکول، وہ ایک اسکول میں پڑھاتا ہے۔ سبجیکٹ کے تھرڈ پرسن سنگولر ہونے کی وجہ سے ورب کی پریزنٹ فارم میں ای ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شی لوز ہر چلڈرن، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ سبجیکٹ شی کے تھرڈ پرسن سنگولر ہونے کی وجہ سے ورب کی پریزنٹ فارم میں ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دے کراس دا روڈ، وہ سڑک پار کرتے ہیں۔ ورب کو پریزنٹ فارم میں بغیر تبدیل کیے ہوئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کا سبجیکٹ دے تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے۔ انہیں امپریٹیو سینٹینسز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے جملے جن کے ذریعے کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی ہدایت دی جاتی ہے، کوئی درخواست کی جاتی ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے، انگلش میں امپریٹیو سینٹینسز کہلائے جاتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیشہ ورب کی پریزنٹ فارم سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیں: میک اے کیو پلیز، قطار بنائیں برائے کرم۔ اس جملے میں درخواست کی گئی ہے۔ واٹر دا پلانٹس ریگولرلی، اس کے معنی ہے پودوں کو باقاعدگی سے پانی دیں۔ اس جملے میں مشورہ دیا گیا ہے۔ کیپ یور کار آن دا رائٹ سائڈ، اپنی گاڑی دائیں طرف رکھیں۔ اس جملے میں ہدایت دی گئی ہے۔ اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ۔
इस जुमले में हुक्म दिया गया है। स्टॉप एट वंस यानी फौरन रुक जाएं। इस जुमले में हुक्म और तनबीह की गई है। मॉडल वर्ब्स जो एक किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। सकत यानी एबिलिटी, जरूरत यानी नेसेसिटी, इम्कान यानी पॉसिबिलिटी और इरादे यानी इंटेंशन वगैरह के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडल वर्ब्स की लिस्ट में ये अल्फाज हैं: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड। मॉडल वर्ब्स कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, इनके साथ कोई एक्शन वर्ब जरूर होता है। अगर जुमले में मॉडल वर्ब के अलावा कोई और ऑक्सिलरी वर्ब न हो तो एक्शन वर्ब सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। इन मिसालों में मॉडल वर्ब्स नीले रंग में दिखाए गए हैं और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म सुर्ख रंग में दिखाई गई हैं। रज़ाक कैन प्ले फुटबॉल यानी रज़ाक फुटबॉल खेल सकता है। इस जुमले में एबिलिटी का इजहार किया गया है। वजीर कुड स्विम व्हेन ही वाज 5 years old। वजीर जब 5 साल का था तो तैर सकता था। इस जुमले में एक माजी की एबिलिटी का इजहार किया गया है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इस जुमले में परमिशन मांगी जा रही है। यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब द क्लास, आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। इस जुमले में लाजमी हिदायत की जा रही है। वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर देंगे? इस जुमले में एक पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अब जानते हैं वर्ब की पास्ट फॉर्म के बारे में। वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आमतौर पर डी, ईडी, टी और दूसरे हुरूफ का इजाफा करने से वर्ब की पास्ट फॉर्म बन जाती है, जैसे रिसीव से रिसीव्ड, डिस्कस से डिस्कस्ड, लाइक से लाइक्ड और बिल्ड से बिल्ट वगैरह वगैरह। इनकी इस तब्दील शुदा फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म को जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनका जुमलों में इस्तेमाल देखें। ये तमाम जुमले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, उसने अपनी वालदा से एक तोहफा वसूल किया। रिसीव के आगे ईडी लगाकर रिसीव्ड में तब्दील किया गया है। वी एंजॉयड अ विजिट टू द सी साइड, हमने समंदर की जगह की सैर का लुत्फ उठाया। वर्ब एंजॉय के आगे ईडी लगाकर एंजॉयड में तब्दील किया गया है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स अराइव्ड ऑन टाइम, तमाम शुरका वक्त पर पहुंच गए। इस जुमले में वर्ब अराइव के आगे डी लगाकर अराइव्ड में तब्दील किया गया है। हु बिल्ट गुड्डू बैरेज, गुड्डू बैरेज किसने तामीर किया? बिल्ड के आखिर से डी हटाकर टी लगाकर बिल्ट में बदला गया है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की पास्ट फॉर्म की तरह पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में ईडी, डी या किसी और हर्फ का इजाफा या कोई और तब्दीली की जाती है, जिसके बारे में अभी कुछ देर में बताया जाएगा। इन्हें परफेक्ट टेंसेस के जुमले और पैसिव वॉइस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल के ये जुमले देखें। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक खत लिखा है। ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वर्ब राइट के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो रिटन है। शी हैड रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर, उसने वालदा से एक तोहफा वसूल किया था। यह जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस में है। वर्ब रिसीव के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो रिसीव्ड है। वी हैव एंजॉयड अ विजिट टू द सी साइड, हमने समंदर की जगह की सैर का लुत्फ उठाया है। यह जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वर्ब एंजॉय के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है जो एंजॉयड है। वहीद विल हैव थ्रोन अ बॉल, वहीद एक गेंद फेंक चुका होगा। यह जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। वर्ब थ्रो के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो थ्रोन है। शी विल हैव कट हर हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया होगा। यह जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। वर्ब कट के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो कट है। द मीटिंग वॉज एड्रेस्ड बाय द चेयरमैन, इजलास को चेयरमैन के जरिए मुखातिब किया गया था। यह जुमला पैसिव वॉइस में है। वर्ब एड्रेस के पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल किया गया है जो एड्रेस्ड है। द कल्प्रिट्स वर सेंट टू जेल, मुजरिमों को जेल भेज दिया गया था।
یہ جملہ پیسو وائس میں ہے. ورب سینڈ کے پاسٹ پارٹیسپل کو استعمال کیا گیا ہے جو سینٹ ہے. اب دیکھتے ہیں ورب کی پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز کیسے بنتی ہیں. انگلش میں ایکشن وربز کی فارم تبدیل کرنے کا کوئی ایک اصول نہیں ہے. پریزنٹ فارم کو پاسٹ فارم یا پاسٹ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں. کہیں پر پریزنٹ فارم میں ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کہیں پر ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کہیں کچھ حروف ہٹا کر کچھ دوسرے حروف لگا دیے جاتے ہیں، اور کہیں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے. یعنی تینوں فارمز یا دو فارمز میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ کو یہ سب زبانی یاد کرنا پڑے گا. کنفیوژن کی صورت میں ڈکشنری دیکھنی ہوگی. یہ مثالیں دیکھیں. یہ کچھ وربز ہیں جن کی پریزنٹ فارم کے آخر میں ڈی یا ای ڈی لگا کر پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل بنائے گئے ہیں. یہاں پر پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں فارمز میں ایک ہی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. ایڈوائز جو کہ پریزنٹ فارم میں ہے کو پاسٹ فارم میں ایڈوائزڈ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں بھی ایڈوائزڈ ہی استعمال کیا جاتا ہے. ارائیو کا پاسٹ ہے ارائیوڈ اور پاسٹ پارٹیسپل بھی ارائیوڈ ہی ہے. لائک کا لائکڈ اور لائکڈ، وائب کا وائبڈ اور وائبڈ، چینج کا چینجڈ اور چینجڈ، فائن کا فائنڈ اور فائنڈ، بوائل کا بوائلڈ اور بوائلڈ، ایکٹ کا ایکٹڈ اور ایکٹڈ، واک کا واکڈ اور واکڈ، لاف کا لافڈ اور لافڈ، پلے کا پلیڈ اور پلیڈ، کراس کا کراسڈ اور کراسڈ. یہ کچھ وربز ہیں جن کی پریزنٹ فارم کے آخر میں ٹی لگا کر پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل بنائے گئے ہیں. پہلی اور دوسری لائن میں موجود وربز لرن، برن اور لیپ میں صرف ٹی کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری اور تیسری لائن میں موجود وربز لوز، اسمیل اور بلڈ میں آخری حروف کو ہٹا کر ٹی کا اضافہ کیا گیا ہے. یہاں پر بھی پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دونوں فارمز میں ایک ہی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. لرن کا پاسٹ ہے لرنٹ اور پاسٹ پارٹیسپل بھی لرنٹ ہی ہے. برن کا پاسٹ برنٹ ہے اور پاسٹ پارٹیسپل بھی برنٹ ہی ہے. لیپ کا لیپٹ اور لیپٹ، بلڈ کا بلٹ اور بلٹ، لوز کا لاسٹ اور لاسٹ، اسمیل کا اسمیلٹ اور اسمیلٹ. ایسے وربز جن کی پریزنٹ فارم کے آخر میں وائی ہوتا ہے تو آخر والی وائی ہٹا کر اس کی جگہ آئی ای ڈی لگا کر پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل بنائے جاتے ہیں. کاپی سے کاپیڈ اور کاپیڈ، کرائی سے کرائڈ اور کرائڈ، ویریفائی سے ویریفائڈ اور ویریفائڈ، کوالیفائی سے کوالیفائڈ اور کوالیفائڈ، اپلائی سے اپلائیڈ اور اپلائیڈ، آکوپائی سے آکوپائڈ اور آکوپائڈ. کچھ ایسے وربز ہیں جن کی فارم تبدیل کرتے وقت کوئی قاعدہ قانون نہیں دیکھا جاتا ہے. انہیں irregular ورب کہا جاتا ہے. کہیں کوئی حرف بدل دیا جاتا ہے اور کہیں کوئی دوسرا. پہلے آپ کو ایسے وربز دکھاتے ہیں جن میں پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانے کے لیے وربز کی پریزنٹ فارم میں مختلف طریقوں سے تبدیلی کی گئی ہے، لیکن پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں کوئی فرق نہیں ہے. اسٹک سے اسٹک اور اسٹک، ٹیل سے ٹولڈ اور ٹولڈ، ون سے ون اور ون، بائی سے باٹ اور باٹ، سٹ سے سیٹ اور سیٹ، شائن سے شون اور شون. آپ کچھ ایسے irregular verbs دیکھیں جن میں پریزنٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن پاسٹ فارم میں مختلف الفاظ ہیں. رن کا پاسٹ ہے رین اور پاسٹ پارٹیسپل رن ہی ہے. کم کا پاسٹ ہے کیم اور پاسٹ پارٹیسپل ہے کم. بیکم کا پاسٹ ہے بیکیم اور پاسٹ پارٹیسپل ہے بیکم. آپ کچھ ایسے irregular verbs دیکھیں جن میں پریزنٹ فارم، پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل تینوں میں مختلف الفاظ ہیں. فلائی کا پاسٹ ہے فلیو اور پاسٹ پارٹیسپل ہے فلون. نو کا پاسٹ ہے نیو اور پاسٹ پارٹیسپل ہے نون. تھرو کا تھریو اور تھرون. رائٹ کا روٹ اور ریٹن. ایٹ کا ایٹ اور ایٹن. ہائڈ کا ہڈ اور ہڈن. فال کا فیل اور فالن. رائز کا روز اور رائزن. اور آخر میں کچھ ایسے irregular verbs دیکھیں جن میں پریزنٹ فارم، پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل تینوں میں بالکل وہی یعنی ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. شٹ کا پاسٹ بھی شٹ ہے اور پاسٹ پارٹیسپل بھی شٹ ہی ہے. پٹ کا پاسٹ بھی پٹ ہے اور پاسٹ پارٹیسپل بھی پٹ ہی ہے. کٹ کا کٹ کٹ، اسپلٹ کا اسپلٹ اسپلٹ،
क्विट का क्विट क्विट, रीड का रेड रेड, कॉस्ट का कॉस्ट कॉस्ट, बर्स्ट का बर्स्ट बर्स्ट, सेट का सेट सेट, हर्ट का हर्ट हर्ट, कास्ट का कास्ट कास्ट और हिट का हिट और हिट। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वर्ब की प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स क्यों इस्तेमाल होती हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं और ये कैसे